یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ طائف میں الخوف کے نام پہ یہ مسجد اور اس کے متعلق ٹیکسی ڈرائیوروں نے بہت ساری بے اصل اور بے سند روایات پھیلا رکھی ہیں اپنا کرایہ وصول کرنے کے لیے۔ البتہ اتنی بات ہے اس جگہ یا اس کے قریب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا آپ نے جہاں قیام فرمایا تھا، یہ جگہ تھی، اس میں مسجد اس سے اتنا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف میں اس جگہ میں بھی قیام فرمایا تھا۔ باقی جو اٹھیوں کے واقعات ہیں پرانی اور پتھر اور چکیاں پھینکی گئی وغیرہ، اس جگہ کے ساتھ اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ ٹیکسی ڈرائیوروں کی روایات ہیں جو عوام کو غلط معلومات دے رہے ہیں اپنا کرایہ وصول کرنے کے لیے۔ یہ سامنے مشعر الشیخ محمد بن عبد الوہاب ہے، اور یہ جو الشیخ محمد بن عبد الوہاب ہے یہ اپنے زمانے کا مجدد ہے۔ بدعات جہاں عرب میں پھیل چکی تھی، ان سب کو اس اللہ کے دیو کرنے اور ولی اللہ اور مجاہد کی سبیل اللہ نے عرب سے سب کر دیا۔ جیسے عجم میں شیخ المفسرین امام المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، اور خیبر پختونخوا میں امام الدعوہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کام کیا۔ اسی طرح سرزمین عرب میں الشیخ محمد بن عبد الوہاب، انہوں نے بھی اسی طرح تجدیدی کام کیا۔ اللہ ان سب حضرات کے تجدیدی کارناموں کو اپنی بارگاہ میں